نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور تمہیں قسم کھائیں گے ہم نے تو بھلائی ہی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ گزشتہ درس میں مسجد ضرار کا ذکر ہوا اور اس کا شان نزول عرض کیا۔ ابو عامر راہب جو عیسائی تھا، عیسائی ہو گیا، اس کے کہنے پر منافقین مدینہ نے کوبہ کے قریب مسجد ضرار بنائی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا جو حقیقت میں مسجد ہی نہیں تھی، اور حضور سے کہا گیا لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، یعنی نہ نماز پڑھے نہ اس میں کھڑے رہیں۔ ہاں، جو آپ کے کھڑے رہنے کے لیے اور آپ کے نماز پڑھنے کے لیے ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، بے شک وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پہ رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ستھرے کو پیارا اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہاں مسجد قباء کا ذکر ہے۔ مسجد ضرار جو چار مقصد کے لیے انہوں نے وہ عمارت بنائی، جس کو ان کے اعتبار سے مسجد کہا گیا جو حقیقت میں مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے وقف شرعی ہونا چاہیے، اور وقف شرعی مسلمان کا ہے، اور کافر جو وقف کرے تو وہ وقف شرعی نہیں ہے۔ جب وقف شرعی نہیں ہے تو اس کی عمارت وہ مسجد نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ وہ مسجد ہی تھی، اور جب وہ مسجد ہے تو پھر کیوں گرا دیا گیا؟ حقیقت میں وہ مسجد ہی نہیں ہے، وہ عمارت ہے، بلڈنگ ہے۔ چار مقصد کے لیے انہوں نے بنائی، ضرارن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کفرن اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور جھگڑا و فساد کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جو پہلے ہی سے اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی ابو عامر راہب، اس کے لیے گڈھا بنانا تھا۔ تو محبوب یہ مسجد ہے ہی نہیں، جب مسجد نہیں ہے تو پھر آپ ٹھہرے بھی نہیں اس میں، ورنہ دلیل بن جائے گی۔ گزشتہ بیان میں نے یہ عرض کیا۔ اب اس کے مقابلے میں چونکہ یہ مسجد قباء کے سامنے بنائی تھی، اور وہ یہ ارادہ لے کے آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ بارش ہو، دھوپ ہو،
اور موسم کی تبدیلی ہو تو کچھ کمزور لوگ اور ضعیف لوگ یہاں آسانی سے آ سکتے ہیں، یہ ان کا بہانہ تھا۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ کے پاس قسم کھا کے آئیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، رب کہتا ہے گواہی دیتا ہے کہ محبوب یہ جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں نہ ٹھہرے۔ اب وہ مسجد یہ اس کی بنیاد نفاق پر تھی، اس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر تھی، اس مسجد کی بنیاد یہ دین کے خلاف سازشوں پر تھی۔ اس کے مقابلے میں وہ مسجد جس کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے، مسجد قباء، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے واریز مدینہ ہوئے، مدینہ شریف تشریف لے آ رہے ہیں، ہجرت کا وہ موقع ہے اور 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، نبوت کا 13واں سال ہے، اور سرکار مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک قبیلہ آتا تھا، قبیلہ بنو عمرو بن عوف۔ یہ قبیلہ مسجد قباء کے قریب رہتا تھا، جس کو آج پرانا مدینہ کہتے ہیں، قبیلہ بنو عمرو بن عوف۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اسی قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام مکسوم ابن یدم تھا، مکسوم ابن یدم کے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے رہے۔ مدینے میں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں رہے، مگر یہ قباء میں اب اہل مدینہ انصار کو پتا چلا سرکار مدینہ میں تشریف لانے والے ہیں اور حضور ابھی قباء میں جلوہ بار ہے، تو سارے مدینہ کے لوگ انصار وہ ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اب اس زمانے میں مدینہ سے قباء آنا تھوڑا تکلیف دہ تھا، کہاں سے مدینہ سے آئیں گے قباء میں؟ کچھ دیر رہے سرکار، اور چونکہ یہ قباء یہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر، یعنی 3 کلومیٹر تقریباً ایک محلہ ہے، اور اس کو آبادی کو بھی قباء کہا گیا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عمار بن یاسر ہے، انہوں نے صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب تک ان کے گھر پہ جلوہ بار رہیں گے؟ بے شک جن کے گھر پہ حضور ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو 4 چاند ہے۔ مگر کہا کہ دوسرے لوگ آتے ہیں، پھر یہ بہت سارے کھانا پینا ساز و سامان بہت سارے انتظامات ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ ہم حضور ہی کے لیے کوئی عمارت بنا دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہو۔ مشورہ ہوا اور صحابہ کرام نے پتھر جمع کیے، اور یہ مشورہ ہوا کہ چلو اب سرکار جب یہاں ہیں تو حضور کی یاد ہی میں مسجد ہی بنا دی جائے۔ تو حضرت عمار بن یاسر وہ پتھر لے کے آئے اور ایک بنیاد ڈال دی کہ یہاں مسجد بناتے ہیں۔ اب ان کا ارادہ کیا ہے؟ خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے، محبوب کی آمد کی خوشی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کرنا، یعنی یہ جو مسجد قباء کی بنیاد ہو رہی ہے، عمارت کی جو بنیاد ایک اینٹ کے ذریعہ ڈالی جا رہی ہے، اور اس میں عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ ہے، انہوں نے اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خلوص پہ رکھی ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور صحابہ ایک ہاتھ جو ہے پتھر آس پاس سے لانے لگے اور مسجد قباء بنانے لگے۔ اور اس کی شان کیا ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر لا کر مسجد بنا رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد میں
جو پتھر ہے وہ رسول اللہ کے دست کرم سے لگا ہے، صحابہ کی خلوص والے ہاتھوں سے لگا ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، محبوب وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی و پرہیزگاری پر ہے، احق ان تقوم فی، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے، قابل ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ دیکھو وہاں مسجد درار کا ذکر تھا، اس کے مقابلے میں مسجد قبا۔ اب جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، صحابہ کرام نے، اور یہ مسجد بن گئی۔ حضور یہاں کچھ دن آرام فرما رہے، پھر سرکار روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 13-14 دن یا 16-17 دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں جلوہ بار رہے۔ پھر پیر کا دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر حضور کا یہ معمول تھا ہفتہ یا پیر کے دن، بالخصوص ہفتہ کے دن، سنیچر کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لاتے اور قبا میں نماز پڑھتے، مدینہ سے قبا میں نماز پڑھتے۔ اب اس وقت کا جو راستہ تھا، کہاں مدینہ کہاں قبا، اس وقت کے اعتبار سے لمبا راستہ ہے۔ ایک آدمی اگر گرمی کے موسم میں آخری وقت میں زور پڑتا تو عصر کے ختم ہونے تک وہ قبا پہنچتا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسجد قبلتین مدینہ میں ہے، جو عمرہ کر کے آئے ان کو لوکیشن یاد ہو، پتا ہو، مسجد قبلتین۔ اب وہاں سے مسجد قبا کا فاصلہ کتنا ہوگا کہ جب آیت قبلہ اتری ہے، تبدیلی قبلہ، آیت تحویل قبلہ، کہ سرکار مسجد بنو سلمہ یعنی مسجد قبلتین میں نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گرمیوں کے موسم میں نماز ظہر آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ اب ہمارے لیے ابھی نہیں ہے، جو کہ ہمارے یہاں سب ٹائم فکس ہے، سمجھے، ورنہ ترتیب بگڑ جائے گی۔ اس وقت گھڑیوں کا دور نہیں تھا، اور صحابہ ایسے پکے نمازی تھے کہ وقت سے پہلے آ جایا کرتے تھے۔ یا تو ایک دن آذان نہ ہو، کبھی بائک خراب ہو تو لوگوں کی جماعت چلی جائے۔ یہ گرمیوں کے موسم میں، آج میری طبیعت خراب ہے، تھوڑا پھر بول رہا ہوں میں، گرمیوں کے موسم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ظہر پڑھتے تھے۔ وہ حدیث ہے مشکات وغیرہ میں، سفر کا موقع ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کا وقت شروع ہوا تو حضرت بلال بن رباح کہتے یا رسول اللہ ظہر کی اذان دے دوں؟ آقا فرماتے ابرد بالظہر، ابرد بالظہر، اے بلال ظہر کو ٹھنڈا کر لے۔ فَإِنَّ الْعَرَى مِنْ فَيَّ جَهَنَّمْ، اس لیے کہ جو سورج کی گرمی ہے وہ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ ابرد بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر۔ پھر حضرت بلال کھڑے ہوئے، سورج اپنا سفر طے کر رہا ہے، عصر کی طرف جا رہا ہے، حضور ابھی اذان دے دوں ظہر کی؟ ابرد بالظہر، بلال ظہر ٹھنڈا کر کے پڑھ۔ تیسری مرتبہ تو آخری وقت تھا ظہر کا، کہاں اب سورج کی گرمی کم ہو گئی، حرارت کم ہوئی ہے، اب ظہر پڑھو۔ تو یہ گرمیوں کے موسم میں آخری وقت میں ظہر مستحب ہے۔ آیت قبلہ جو اتری، وہ لوکیشن آپ کو فاصلہ بتا رہا ہوں، تو بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسجد قبا بھی مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبا اس لیے کہ سرکار نے مسجد بنو سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف۔ نماز کے بعد سرکار نے آیت قبلہ تلاوت فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں
ان قریب ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو محبوب اپنا چہرہ اب بیت المقدس سے مسجد حرام کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا تَوَلُّوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب آپ آج کے بعد آپ جہاں بھی رہیں نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ ہی کی طرف کریں۔ نماز کے بعد یہ تلاوت ہوئی، آیت سرکار نے صحابہ سے بتایا، اب یہ آیت اتری ہے مسجد قبلتین، مسجد بنو سلمہ میں، اور ابھی کوبہ والوں کو پتا نہیں ہے کہ آیت اتری ہے اور قبلہ بدل گیا ہے، تو وقت آخر تھا اور کوبہ میں نماز عصر ہو رہی ہے۔ ایک صاحب ظہر پڑھ کے یہاں سے نکلے ہیں اور مسجد قباء پہنچے۔ جب مسجد قباء پہنچے تو ان لوگوں کو تو پتا نہیں ہے کہ مسجد بنو سلمہ میں آیت تحویل قبلہ اتری ہے، اور اب کے بعد جب نماز پڑھنی ہے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نہیں پڑھنا۔ اب وہ قباء والے تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب ظہر پڑھتے ہیں مسجد قبلتین مسجد بنو سلمہ میں، آیت اتری، سرکار سے سماعت کی، آئے مسجد قباء پہنچے تو وہاں تو لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ صاحب آواز لگاتے ہیں لوگوں میں، اللہ اس کے رسول کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسجد بنو سلمہ میں حضور پر آیت تحویل قبلہ اتر گئی ہے، اب ہمارا قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، قباء میں نماز پڑھنے والے بھی نماز میں گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے۔ تو کہا پہلی وہ مسجد جس میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی ظہر کی، وہ مسجد قبلتین مسجد بنو سلمہ ہے، اور اس کے بعد پہلی وہ مسجد جس میں عصر کی نماز دونوں قبلوں کی طرف پڑھی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ اب آپ کو فاصلہ سمجھ میں آیا کہ آدمی یہاں ظہر پڑھ کے نکلے تو عصر میں قباء پہنچے گا اس زمانے کے اعتبار سے، تو کتنا لمبا فاصلہ ہوا۔ اس وجہ سے بعد محدثین نے، شارحین حدیث نے مسجد قباء کو بھی مسجد قبلتین کہا ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پہلی قبلہ مسجد قبلتین بنو سلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی گئی وہ مسجد قبلت، دونوں قبلوں کی طرف وہ مسجد قباء۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن رہے اور پھر مدینہ وارد ہوئے، اور وہاں سے پھر سرکار ہفتہ میں ایک بار مسجد قباء آتے، نماز پڑھتے، اور وہاں کے لوگوں سے حضور بہت پیار فرماتے، اور پھر سرکار نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آقا کہتے من توضا اسبغ الوضو ثم اتا مسجد قباء فصلى في ركعتين فكان له اجر عمرۃ۔ آقا کہتا ہے جو اچھا وضو کرے اور اچھا وضو کرنے کے بعد مسجد قباء آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خلوص و للہیت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء میں پڑھے، میرا رب 2 رکعت کا ثواب 1 عمرہ کے برابر عطا کرے گا۔ فلو اجر عمرۃ، اس کے لیے 1 عمرہ کا ثواب ہے جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ۔ تو جاتے ہیں نا حاجی لوگ عمرہ کرنے والے۔ اب دیکھیے، اب مسجد قباء کی تعریف ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی بنیاد اچھی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ بہت پاک ہونا چاہتے، کیا مطلب؟ دوسرے پاک نہیں تھے کیا؟ یہ پاک ہونا چاہتے ہیں، ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ یعنی اس آیت پاک میں اس قبیلے کے لوگوں کی تعریف ہے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف، جو وہاں رہتے تھے، جنہوں نے مسجد بنائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے اہل قباء سے پوچھا تھا کہ تم کس طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہو کہ میرے رب نے تمہاری پاکی کا ذکر کیا ہے، تم پاکی کیسے حاصل کرتے ہو؟ اہل قباء سے رسول اللہ نے پوچھا کیسے پاکی حاصل کرتے ہو کہ رب نے تمہاری پاکیزگی، تمہاری ستھرائی کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ اہل قباء کہتے یا رسول اللہ
ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، پتھر اور ٹھکری اس سے استنجا کرتے ہیں، پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ یعنی ستھرائی کے لیے استنجا میں پہلے پتھر کا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ کہاں؟ اس لیے میرے رب نے تمہاری پاکی کا ذکر فرمایا۔ ڈھیلے سے پتھر سے استنجا ہوتا ہے نا بھائی، پہلے صاف کر لیا جائے اس مقام کو تاکہ کچھ جو ہے حصہ باقی نہ رہے، پھر پانی سے پاکی حاصل کی جائے۔ تو اہل قباء کا یہ معمول تھا کہ استنجا میں پہلے پتھر اور ڈھیلے کا استعمال کرتے، پھر پانی کا استعمال کرتے۔ اب اسی بنیاد پر اللہ نے ان کی پاکی کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اور دوسری بات، وہ پاک ہے، ظاہر بات ہے ان کے دل پاک۔ حضرت عمار بن یاسر جنہوں نے مسجد میں حصہ لیا، انصار، اہل قباء، یہ سب خوب پاک ہے، ان کے کپڑے پاک، ان کا جسم، ان کے دل، ان کے دماغ، اور ان کے احوال، ان کے اعمال، ان کے اقوال سب پاک ہیں، اور اللہ ایسے ہی پاکوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب ان کی بنائی ہوئی عمارت پاک، ان میں رہنے والے نمازی پاک، ان کی نمازی، ان کی صفے اور ان کے سارے احوال، اقوال، ان کے حال سب پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کی پاکی کی تعریف فرمائی، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کے عقیدے پاک ہیں، اور ان عقیدہ کی بنیاد پر ان کے اعمال پاک ہے، ان کی اعمال کی بنیاد پہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک۔ نسبت کا بڑا فرق ہوتا ہے، وہی جگہ ہے، زمین وہی ہے، مگر مسجد درا جہاں بنائی گئی اس کو جب اس صحابی نے کھودا، نیچے سے دھواں نکلا تھا، پیچھے روایت بیان کی، اور یہی زمین ہے، مگر اس زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں جو رہنے والے ہیں ان مکین سے مکان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ تو یہ مسجد قباء والوں کی بھی تعریف اللہ فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر ہوا، اب آگے آیت پاک میں بھی وہی ذکر ہے، افمن اسس بنیاہ علی تقوی من اللہ، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر ورضوان اور اس کی رضا پر، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیاہ علی شفا حروف ہار، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی، بنیاد رکھی ایک گراؤ گھڑے کے کنارے، فنہار ابھی فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھے پڑا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ تعمیر، وہ عمارت جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، الا ان تقطع قلوبہم، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جس عمارت کو رسول اللہ نے گرا دیا، مسجد درار، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی کہ آخر اسے کیوں گرایا گیا، اس کے یہاں تک کہ ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مگر اس دل سے اس عمارت کی گرانے کا کھٹکا جائے گا نہیں۔ اس لیے اس کی بنیاد، اب اس کی ایک لمبی شرح ہے، انشاءاللہ تعالی اس آیت پاک کے تعلق سے اگلے درس میں بیان کرتا ہوں۔